عظمت سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبریا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت فمن يكفر
فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ شکر اس پاک ذات اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، کروڑ شکر اس پاک ذات اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور رمضان المبارک عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا بھر سے دیکھنے والے تمام ہمارے ناظرین کو میری جانب سے اور لائبہ ظفر کی جانب سے رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم۔ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری شعیب صاحب۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ عظمت سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد فیاض قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ عظمت سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی ماشاء اللہ۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں محمد عامر قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمت سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا کرم ہے۔ ماشاء اللہ جی۔ اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سغین قادری۔ السلام علیکم۔ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ اور مقدس ملک ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حنزہ ملک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ دونوں؟ آپ دونوں کو بہت بہت خوش آمدید ہے ہمارے پروگرام میں۔ ماشاء اللہ۔ تو تلاوت قرآن پاک کے بعد میں مقدس آپ سے گزارش کروں گی کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ماشاء اللہ۔ مقدس پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ پانی پیا ہے نا؟ اور پئیں گی؟ چلیں ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
سبحان اللہ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تعمر کر دے آنا مقدر، تعمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مقبول ہوں گی منظور ہوں گی، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مقبول ہوں گی منظور ہوں گی، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، مقدس بہت ہی خوبصورت آواز آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کی ماشاء آواز میں اللہ۔ مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہم اور ساتھ آمین۔ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد عامر قادری، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قربان کیا بات ہے؟ من کے بخشش کے سبحان اللہ۔ مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، سبحان اللہ۔ بے مانگے دیا اور اتنا دیا، تینے مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ایمان ملا ان کے صدقے، سبحان اللہ۔ قرآن ملا سبحان ان اللہ۔ کے صدقے، کیا بات ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ایمان ملا سبحان اللہ۔ ان کے صدقے، قرآن ملا کیا بات ہے۔
ان کے سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، مان ملا ان کے صدقے، مان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں انہیں کی بخشش کے، سبحان اللہ، اور دی بن گئے مگر تو کہ لیکن سبحان اللہ، دینے سے تیری نیت نہ بری، واہ، سبحان بے اللہ، شک سبحان اللہ، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، ماں بھروم کبھی روٹایا نہیں، ماں بھروم کبھی روٹایا نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کان میں انہیں کی بخشش کے، کیا بات ہے، سبحان اور اللہ، اس محسن زم کے یوں تو سبحان اللہ، خالد پہ گزارو واہ، ایسا ہے سبحان اللہ، کیا بات ہے، قربان مگر اس احسان کے، قربان مگر اس احسان کے، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان میں انہیں کی بخشش کے، قربان میں انہیں کی بخشش کے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی اچھی آواز، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہم آمین، آمین، اللہم خوبصورت آمین۔ طریقے سے آپ جی ہم آپ کی جانب آتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم آپ ہمارے ساتھ تھے تو ہم اعتکاف پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور ٹائم کم ہونے کی وجہ سے وہ نہیں ہم گفتگو جو کمپلیٹ کر سکے تھے، تو میں چاہوں گا کہ پہلے ہم اعتکاف پہ بات کر لیں، اس کے بعد بریک کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اپنے دوسرے موضوع پہ آئیں گے۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اعتکاف سنت مؤکدہ اگر اللہ نہ کرے کسی کا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے متعلق میں نے حکم عرض کر دیا تھا کہ اسے جو ہے ایک دن کا اعتکاف قضا کی نیت سے کرنا پڑے گا۔ جی صحیح، باقی رہے دو، ایک ہوتا ہے دوسرا اعتکاف واجب جو منت والا، جس کے متعلق میں نے عرض کیا تھا۔ اب اس کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے علی الاتصال، ایک ہوتا ہے بلا اتصال والا، یعنی اس کو عام الفاظوں میں لفظوں میں یوں سمجھیے کہ یا تو وہ دن رات کے اعتکاف کی نیت کرے گا یا صرف دن کے اعتکاف کی نیت کرے گا۔ جی اب یہ اس کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے جب منت مانی اس وقت اس کے دل میں نیت یہ تھی کہ میں نے صرف 10 دن 8 دن 3 دن یا 1 ماہ کا اعتکاف صرف دن کا کرنا ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی روزہ فرض ہوتا ہے۔ اب روزہ اس کے لیے بھی ضروری ہے، تو اب روزے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ ساری صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، صحیح۔ تو اب اس نے جو ہے اگر علی الاتصال والا یا بلا اتصال والا یعنی صرف دن والا اعتکاف کی نیت کی، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی ٹوٹ جاتا ہے اعتکاف، اس میں 2 شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس پر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ کنٹینیو کرے، ایک ساتھ ہی کرے، اور دوسرا یہ کہ اگر اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اگر اس نے 10 دن کا اعتکاف کی نیت کی اور
8वें दिन उससे एतकाफ टूट जाता है। जी ठीक है, तो अब ये है कि अब ये सिर्फ दिन वाला जो एतकाफ है उसके लिए ये है कि वो सिर्फ बाकी 8, 9, 10 दिन ये पूरे एतकाफ करेगा तो बड़ी उल दिम्मा हो जाएगा। इसके एतकाफ के 10 दिन जिसकी मन्नत मानी थी वो पूरी हो जाएगी। दूसरा होता है रात दिन का एतकाफ, इसी में मन्नत में नहीं, उसकी नियत मन्नत मानते वक्त जो है उस वक्त उसकी नियत दिल में ये थी कि जिस तरह सुन्नत एतकाफ में रात दिन मस्जिद में रहना पड़ता है तो उसी तरह मैंने एतकाफ करना है। अब अगर नियत करते वक्त उसकी जो है वो नियत ये थी कि मैंने रात दिन एतकाफ करना है और 10 दिन 12 दिन 15 दिन या 1 माह का एतकाफ उसने किया, यानी जितनी की भी उसने नियत की, तो वो अब उसके लिए रात दिन मस्जिद में ही रहना जरूरी है रोजे के साथ। वो अगर एतकाफ टूट जाता है कि अगर से 28 दिन 1 माह की उसने नियत की, 28वें दिन भी अगर टूट गया तो फिर सिरे से उसे पूरे 1 माह का एतकाफ करना पड़ेगा। उसका ये है। तो सुन्नत का जो है वो मैंने अर्ज कर दिया कि सिर्फ 1 दिन का उसको एतकाफ करना पड़ता है। वाजिब के में अगर सिर्फ दिन का एतकाफ है तो फिर उसमें वो दिन उसको पूरे करने पड़ते हैं। जिस दिन टूटा बकिया जितने दिन भी रह गए वो उसमें वो पूरे करेगा। जो रात दिन का एतकाफ अगर उसकी मन्नत मानता है तो वो जितने दिन के अगर 28 दिन होगी जितने दिन 1 दिन भी बाकी रहता था उसके मन्नत में से और एतकाफ टूट जाता है किसी भी वजह से तो फिर उसे नए सिरे से पूरे जितने दिनों की मन्नत थी वो सारा एतकाफ करना पड़ेगा। मन्नत का तरीका क्या है? मन्नत देखें, मन्नत किसी भी काम के लिए मानी जा सकती है। मिसाल के तौर पे बंदा कहता है इत्तिकाफ की मन्नत, जैसे अगर हम माने, अब एतकाफ की मन्नत क्यों कहता है कि जी मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए 10 दिन का एतकाफ करूंगा, ये मन्नत हो गई। सही। इसके लिए शर्त भी ये है कि बंदा इतनी आवाज में कहे कि उसके अपने कान कम से कम सुन ले। सही। अगर सिर्फ दिल में नियत करता है तो वो शरई मन्नत नहीं कहलाती। सही। कम से कम इतनी आवाज हो कि जी मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए 10 दिन 15 दिन भी जितने दिन भी मुअय्यन करता है, मुकर्रर करता है और महीना मुकर्रर करता है कि जी मैं रमज़ान में या शवाल में या कोई भी महीना मुकर्रर कर देता है तो मैं इतने दिन का एतकाफ अल्लाह के लिए करूंगा, तो ये हो गई शरई मन्नत। इन अल्फाजों में जो है वो एतकाफ की मन्नत मानी जाती है। सही। तीसरा जो एतकाफ था नफिल एतकाफ, उस एतकाफ के लिए ना ही रोजा शर्त है और ना ही किसी महीने की आयत है। 24 घंटे में जब भी आपका मस्जिद में दाखिले की आपको शहादत मिले, दिन हो या रात हो, किसी भी टाइम जैसे ही आप मस्जिद में दाखिल हुए आप सिर्फ ये नियत कर ले नवई तो सुन्नत एतकाफ। ये अरबी अल्फाज है, इसका मतलब ये कि नियत करता हूँ मैं सुन्नत एतकाफ की। आप नफिल एतकाफ, अब इसके लिए कोई रोजे की भी शर्त नहीं, आप मुत्तकिफ हो गए, जब तक आप मस्जिद में रहेंगे तब तक आपको एतकाफ का भी सवाब मिलता रहेगा दीगर इबादत के साथ। इसका भी बड़ी फजीलत है कि मस्जिद में एतकाफ की नीयत से जब कोई रहता है तो दीगर इबादत के साथ साथ उसको हर सांस पे एक नेकी मिलती है। हर सांस पे एक से की मिलती। अब देखिए मोमिन की शान ये है कि उसे हरीस होना चाहिए नेकियों का कि मैं कम वक्त में ज्यादा नेकियां कमा लूं। जहां हम दूसरी बात कर रहे हैं वहीं एतकाफ के भी हमें सवाब मिलता रहेगा। बंदा 10 मिनट भी जाके मस्जिद में अगर बैठता है 10 मिनट में कितनी बार वो सांस ले ले तो हर सांस के बदले में उसको नेकी मिल रही है, गुनाह माफ हो रहे हैं, दर्जे बुलंद हो रहे हैं। तो कितनी बड़ी सआदत की बात है। तो इसका ये जैसे ही मस्जिद से बाहर आएगा तो इसका ये एतकाफ टूट गया, नफिल एतकाफ। इसके टूटने में कोई खजा कोई कफारा कोई भी चीज नहीं है। ठीक है। और जब ये मस्जिद में जाएगा वापिस जाएगा तो फिर से ये नियत करेगा तो मोतकिफ होगा। तो ये थी इन 3 एतकाफ की जो है ना वजाहत। अगर अल्लाह ना करे किसी के टूट जाते हैं तो किसकी खजा कितनी हो, मैंने मुख्तसरन अपने अंदाज में अर्ज कर दी। जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। और जज़ाकल्लाह। और साथ साथ हम नाशिर का सिलसिला जारी रखेंगे। जी बिल्कुल। अब हम चलते हैं हुंजा मलिक की जानिब। तो हुंजा आपसे गुजारिश है कि नजराना क़ीदत पेश करें। बिस्मिल्लाह। उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते।
करते वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात करता हूँ तो आती है महक तैयबा की, बात करता हूँ तो आती है महक तैयबा की, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये मुकद्दस की सिस्टर है? अच्छा अच्छा, वो मिल भी रही हैं। मिल भी रही है, माशाल्लाह। स्माइल बिल्कुल सेम हाँ। माशाल्लाह से। तो आप इनको अभी कर रही हैं, क्लासेस दे रही हैं नात की? आपको देख के शौक आया इनका? हम बचपन से तीनों बहनें पढ़ती हैं। माशाल्लाह। अच्छा, आप माशाल्लाह। तीसरी भी आएंगे इसका मतलब? वो नहीं, क्यों? उसको शौक नहीं है। अच्छा, शौक नहीं। अच्छा, पढ़ते सही सही सही, चलें अच्छा, ठीक है। माशाल्लाह। माइक में बोले, आपको कुछ भी नहीं सुना। आप बताइए मुझे, तीसरी भी आएंगे? नहीं, वो स्कूल वगैरह में पढ़ती रहती है, लेकिन अच्छा, चैनल्स पर आने का शौक नहीं है। नहीं है? नहीं, उसकी आवाज़ हम दोनों से ज़्यादा अच्छी वैसे है। अब आप दो फिर को तो देख के लाना आ जाएगा पड़ेगा। शौक। उसकी आवाज़ हम दोनों से ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वो आती नहीं है। काफ़ी दफ़ा उसको फोर्स किया है, मगर मानती नहीं किसी की। चलें, कोई हाँ, बात। सबका अपना अपना माइंड होता है कि कोई माइक ले लीजिए जी। माइक उस तरह जी का। जी। चैनल ये ऐसी चीज़ है कि भी यहाँ पर पत्नी करोड़ों लोग देख रहे होते हैं, मीडिया है एक। बिल्कुल बिल्कुल। टाइम यहाँ से शो। शोहरत भी मिलती है और लोग बिल्कुल। पहचानते भी हैं, यहाँ पहचानते से हैं। महफिलें भी, और वैसे हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल ये हुजूर इजाफा की होता है महफिल काम। मिलाद होती है, ये भी बिल्कुल। हुजूर की जी। महफिल मिलाद ही है। बेशक। और यहाँ पर तो और ज़्यादा मतलब खुशी की बिल्कुल बात है ऐसे कि ही। लोग देखते हैं। मोहल्ले में तो कुछ लोग आते हैं, लेडीज़ आई या ना आई, यहाँ पर तो 7-7 हज़ार लोग देखते हैं, 8-8 हज़ार। बेशक। बिल्कुल बिल्कुल। जब बिल्कुल। हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ती थी तो मैं 1 क्लास में या 2 क्लास में थी, तो मैं जब असेंबली में नात पढ़ने के लिए खड़ी होती थी तो मेरे साथ जो बॉयज़ और गर्ल्स थी वो मुझे धक्का मार के पीछे कर देती थी। मतलब मुझे कभी भी उन्होंने असेंबली में नात नहीं पढ़ने और दी आज थी। आप सबको धक्का मार के यहाँ पे आ गए। यहाँ पर और आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, नहीं, मैं इंशाल्लाह कॉलेज अल्लाह में ताला- भी मुझे लाइन से निकाल के नात पढ़वाते हैं, और जब मैं स्कूल में टीचर भी हूँ जी। तो मैं एज अ टीचर भी नात पढ़ती हूँ अपनी असेंबली में बच्चों माशाल्लाह की। माशाल्लाह। चले, अल्लाह ताला आपको और बरकत दे आपकी अल्लाह आवाज़ में और आमीन। आपके काम में, और जो आप करना चाहती हैं आपको नेक मकसद में कामयाबी अल्लाह मिले। आमीन। साथ साथ नात शरीफ का सिलसिला जारी रखते हैं। बिल्कुल। जी, अब हम नात चलते हैं जनाब मोहम्मद सगीन कादरी की जानिब। तो आपसे गुजारिश है कि नज़ाने की दर पेश करें। बिस्मिल्लाह। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीना
جینا ہے کیا بات ہے جینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی یہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں یہ اپنی نگاہوں سے دیوانہ بناتے ہیں تو زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز اور اللہ تعالیٰ آپ کی آوازیں مجھے برکت عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں آئے کار صاحب آپ کا اور آپ سے انشاءاللہ بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے کریں گے مقدس اور آپ کا نام مجھے پتہ نہیں ہے ہنزا مقدس اور ہنزا آپ لوگ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے اور ساتھ ساتھ ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ ہماری ٹرانسمیشن میں آئے ناظرین ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب اور رحمتوں و برکتوں کا سلسلہ جاری رہے گا آپ سے ملاقات ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھتے رہیے عظمت سحر عظمت سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبریا عظمت سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے سیگمنٹ کا ہم آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ سارے مہمان موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عزیر السلام علیکم مائک لے لیجئے عظمت سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بلال قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہیں الحمدللہ عظمت سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ماشاءاللہ ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ علی رضا السلام علیکم کیسے ہیں سر آپ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید ہمارے پروگرام میں اور فریدہ سلیم ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ الحمدللہ اللہ آپ کو ایک بار پھر سے بہت بہت خوش آمدید
اور طیبہ فہد ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید ہے. تو ناظرین اس سیگمنٹ کا آغاز ہم فریدہ سلیم سے کرتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ نذرانہ کی درپیش اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے کریں. ہاں جی بالکل. بالکل، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے. ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے، نبی کا ذکر ہی. صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی کریمنا صلی علی محمد. ہم پہ ایسی عطا ہے نبی کی، بھول جائیں گے کیسے، ہم کو خطرے ڈرائیں گے کیسے، پاس آئیں گے کیسے. یہ آنکھیں نم نہیں کوئی بھی غم نہیں، یہ آنکھیں نم نہیں کوئی بھی غم نہیں، کرم حضور کا ہمارے ساتھ ہے، نبی کا ذکر ہی. صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی کریمنا صلی علی محمد. بے عمل ہوں مگر میرے آقا نظر رحمت کریں گے، بے عمل ہوں مگر میرے آقا نظر رحمت کریں گے، میرے جیسے گناہگار کی بھی وہ شفاعت کریں گے. بڑے عظیم ہیں بڑے کریم ہیں، بڑے عظیم ہیں آقا بڑے کریم ہیں، وہ جن کے ہاتھ میں میری نجات ہے، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، نبی کا ذکر ہی. صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی کریمنا صلی علی محمد، صلی علی نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت بات. اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اور ساتھ ساتھ ہم گزارش کریں گے سید عزیر سے کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر ایسے جلووں پہ کروں میں لاکھ حوروں کو،
نثار ایسے جلووں پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر سے در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر سے در سے جاؤں چھوڑ کر کیا کر بھی مارے غم قرب مسیحا چھوڑ کر کیا کر بھی مارے غم قرب مسیحا چھوڑ کر اور مر کے جیتے گئے جو ان کے در سے آتے ہیں حسن مر کے جیتے گئے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت زہر بھائی اور آپ کی آواز میں اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے اللہم آمین اور ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اتفاق کی اعتکاف کی جو چیزیں تھیں وہ قاری صاحب نے بتائیں اور اب میں چاہوں گا کہ قاری صاحب ہم صدقے کی فضیلت پہ بات کریں بالکل جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب کریم جل شان و ارشاد فرماتا ہے پارہ 3 سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون رب کریم ارشاد فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں کس کس انداز میں باللیل رات کے اندھیرے میں والنہاری اور دن کے اجالے میں دونوں صورتیں ہیں رات میں بھی صدقہ کرتے ہیں دن میں بھی صدقہ کرتے ہیں سرا و علانیہ چھپا ہوا صدقہ بھی کرتے ہیں پوشیدہ اور صدقہ افضل بھی وہی ہے کہ بندہ اس حال میں کرے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ صدقہ اس طرح کرو کہ سیدھے ہاتھ سے اگر دو تو الٹے ہاتھوں خبر نہ ہو صحیح بعض لوگوں میں یہ بڑا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی بھی صدقہ کریں کچھ بھی کریں نا آج تو ویسے سوشل میڈیا کا دور ہے اور بعض لوگوں کو ہوتا ہے بڑا یہ تشہیری کام کرنے کا کسی کو اگر کسی کو ہیلپ کر دی مدد کر دی کچھ کوئی کپڑے دلا دیے کچھ بھی کر دیے تو بڑا مطلب وہ کرتے ہیں لیکن یہ بالکل اب ان کی نیت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن وہ نیت نہیں ہونی چاہیے صدقے میں یہ کریں کہ جتنا ہو سکے چھپا کر دیں کیونکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دے رہے ہیں اور اللہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے دل کے اندر کیا ہے وہ ساری خبر رکھتا ہے اللہ عز و جل سب جانتا ہے سرا و علانیہ اور اعلانیہ طور پر بھی جو صدقہ کرتے ہیں اب فلہم اجرہم عند ربہم پس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس اجر ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور وہ نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے یہ اجر اللہ کریم نے اور اسی طرح بہت ساری قرآن کریم کی آیت مقدسہ میں صدقے کے بڑے فضائل ہیں چند حدیثیں بھی عرض کرتا ہوں فرمایا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صدقہ جو ہے نا یہ بری موت کو دور کرتا ہے اس سے بچاتا ہے بری موت سے کسی حادثے سے آج دیکھیں آئے دن بڑے بڑے حوادث ہو جاتے ہیں جی پتہ ہی نہیں چلتا خبر ہی نہیں لگتی اللہ ہم سب کو جو ہے ناگہانی آفات سے محفوظ فرمائے اسی طرح دوسری حدیث سے پاک فرمایا کہ صدقہ جو ہے نا صبح صبح دیا کرو کہ بلائیں صدقے سے آگے سبقت حاصل نہیں کرتی صبح صبح صدقہ دیا کرو اگرچہ قلیل ہی کیوں نہ ہو صدقہ تو صدقہ ہی ہے اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی ایک کھجور بھی دیتا ہے تو اللہ کریم اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوانٹٹی میں تعداد میں زیادہ ہو یہ ضروری نہیں ہے اللہ دلوں کو دیکھتا ہے نیتوں کو دیکھتا ہے کہ کس کی نیت کیا ہے اس میں اخلاص کتنا ہے صدقے کے اوپر جو اجر ہے نا وہ بھی 10 سے لے کے 700 گنا تک ہے صحیح اب 10 سے لے کے 700 گنا تک جو ہے اس کی جو ہے یہ نیت کے اوپر ہے کہ جس کی نیت میں جتنا اخلاص ہوگا اللہ کریم اس کو اجر بھی اتنا ہی عطا فرمائے بے شک اب تیسری حدیث پاک میں فرمایا کہ صدقہ اب دیکھیں کہ زندگی ہو گئی
کہ جی تکلیف سے بچاتا ہے، رزق میں برکت جی۔ دیتا، صدقے سے رزق میں برکت آتی ہے، پھر اب سکرات موت سے بچاتا ہے، آسانی ہوتی ہے جب انسان موت کا وقت قریب آتا ہے اس سے ہی بچتا ہے، بے شک قبر کے اندر عذاب قبر سے بچتا ہے، نہیں قبر کی آگ سے بھی صدقہ بچاتا ہے۔ اب محشر کے میدان میں جب اٹھے گا بندہ تو حدیث پاک فرمایا کہ محشر کے میدان، دیکھیں پہلے تو میں یہ عرض کر دوں، محشر کے میدان اس میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، جی کچھ نہیں ہوگا، اور سورج جو ہے وہ سوا نیزے پہ کھڑا، اس نے آگ برسانی ہے، جی 70 آنکھیں کھولے، صحیح زمین جو ہوگی وہ تانبے کی ہوگی۔ جی اب آپ خود دیکھیں کہ تانبے کے اوپر کھڑا ہو بندہ، تھوڑی سی بھی تپش اس پہ لگے جی۔ تو کتنا وہ گرم ہو جاتا ہے، یہ حالت ہوگی، بالکل اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو بندہ محشر کے میدان میں جی۔ صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جی سبحان یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، بے شک، صدقہ جو بے اس نے شک۔ دنیا میں دیا جی۔ تو وہ جو ہے اس کے سائے میں ہوگا۔ یہ چند احادیث سے میں نے عرض کر دی۔ اب آتے ہیں کہ صدقے کی اقسام کتنی ہیں۔ ایک ہے صدقہ واجبہ ہوتا ہے، جی ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ۔ صحیح نافلہ کی بہت ساری تفصیل ہے، واجبہ جو ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور صاحب نصاب پر صدقہ فطر بھی واجب ہو جاتا ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے۔ صاحب نصاب پر زکوٰۃ جو ہے وہ بھی ہے کہ سال میں کہ مال اس کے پاس ہے تو اس کو سال بھی گزر جائے، جی اور اس کے اوپر جو ہے کوئی قرض وغیرہ بھی نہیں، اگر وہ صاحب نصاب ہے سال گزر جائے تو پھر اس نے صرف 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی، 2.5% بس یعنی 100 میں سے 2.5 روپے اس نے زکوٰۃ دینی اللہ کی راہ میں۔ اب یہ تو واجب ہو گئی، بالکل۔ یہ اس نے ہر حال میں دینی ہی دینی ہے، اور اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کے لیے فرمایا کہ بروز قیامت یہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی تھی یہ اس کے گلے میں ایک سانپ ازدے کی صورت میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا توق بنا کے، اور وہ اس کو کاٹتا پھرے گا اور وہ کہے گا کہ یہ میں تمہارا وہ مال ہوں دنیا والا کہ جس کی تم زکوٰۃ نہیں ادا کیا کرتے، یہ بڑا وبال ہے۔ تو اور ویسے بھی یہ زکوٰۃ دینے والے کے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ بے شک اب دیکھ لیں، آپ نوٹس کریں اس بات کو کہ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے نا اس کی زکوٰۃ ہر سال بڑھتی ہے۔ بڑھتی ہے، بے یہ شک کیسی قارون کی سوچ آ گئی کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے زکوٰۃ اگر دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، آپ زکوٰۃ نکالیں، نہ دینے کی وعیدیں بہت ساری ہیں، اور اللہ ہم سب کو عامل بنائے۔ دوسری کہ صدقہ فطر بھی اسی بندے پر واجب ہوتا ہے کہ یعنی ویسے تو حدیث پاک فرمایا کہ مکے کی گلیوں میں جا کے اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے، جی ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی دلیل۔ جی دوسرا یہ ہے کہ صدقہ فطر مطلقاً ویسے اس بندے پر واجب ہوتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہوتا ہے۔ صحیح صاحب نصاب کی جو یہ اس کی تفصیل الگ ہے، میں پورے اس کے اوپر ٹائم لگ جائے گا۔ صحیح صاحب نصاب بندہ جو ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہو جاتا ہے، اگر وہ نہیں دے گا اب گناہگار ہوگا۔ اور جو بندہ ایسا کہ شادی شدہ ہے اس کے بچے بھی ہیں اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے جو نابالغ بچے ہیں ان کا بھی صدقہ فطر والد نے دینا ہے کیونکہ وہ اس کی زیر کفالت ہے، صحیح جی اس کو بھی دینا ہے۔ یہ ہو گئی دو صدقہ واجب ہو گئی۔ اب صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے سال کا گزر جانا یہ شرط نہیں ہے، صحیح زکوٰۃ میں مال کا سال گزر جانا یہ شرط ہے، صدقہ فطر میں نہیں ہے۔ عید کے دن صبح شادی کے وقت اگر صاحب نصاب تھا تو صدقہ فطر واجب ہو گیا، صحیح۔ اب یہ اس کی ادائیگی پورے رمضان میں کبھی بھی کر سکتا ہے، رمضان پہ اس میں بھی کر سکتا ہے، عید والے دن نماز عید سے پہلے اس کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے صدقہ نافلہ۔ اب نافلہ میں کوئی بھی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں، بندہ جو ہے وہ اس کی اپنی حسب توفیق ہے، اس پر کوئی صدقہ اگر کوئی نہیں کرتا تو نہیں کرتا، لیکن جو کرے کم کرے زیادہ کرے، اور اگر مالی طور پہ بھی نہیں کر سکتا تو جانی بھی ہوتا ہے۔ صحیح ویسے روزہ جو رکھتے ہیں یہ بھی تو جان کا ایک صدقہ ہے۔ بالکل۔ دوسرا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو نابینا کو سڑک پار کروا دیتا ہے اور اسی طرح راستے سے کوئی چیز ہٹا دیتا ہے، تکلیف دیتی ہے چیز ہٹا دیتا ہے، کانٹا ہٹا دیتا ہے، کوئی پتھر ہٹا دیتا ہے، یہ سب صدقہ حدیث پاک میں واضح فرمایا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی مسلمان کے لیے مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی یہ بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر اور گناہوں سے منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اس کو بھی صدقہ میں شامل ہے۔ یہ ساری جملہ جتنی چیزیں ہیں، اسی طرح ایصال ثواب کرنا، یعنی کہ اگر کسی کے کوئی مرحوم ہمارا گزر جاتا ہے اس کے لیے ہم کوئی نیاز کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، یا اس کے ایصال ثواب کے لیے ہم نے کر دیا کہ جی کچھ بنوا دیا، مسجد میں مدرسے میں کچھ پیسے دے دیا، رقم دے دیا، کوئی کام کروا دیا اور نیت کر دی فلاں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ ساری چیزیں نافلہ کے اندر آتی ہیں، ایسی کوئی وہ نہیں ہے، تو نافلہ اس پر لازم نہیں ہے، لیکن جتنا کرے گا اتنا اجر پائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو بڑھ چڑھ کر صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی نعت شریف کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عامر قادری،
ہم ان سے گزارش کریں گے. بلال قادری، سوری نام اوپر نیچے لکھے ہوئے تھے. محمد بلال قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے گزارش کریں گے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، کہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ. اور بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ. آقا بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ بلال، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اور علامہ صاحب ہم دوبارہ آپ کی جانب آئیں گے. وہ ناشف کا سلسلہ جاری رکھنا تھا، اس لیے میں نے آپ سے اجازت لی، تو میں چاہوں گا ہم دوبارہ اس پہ مزید بات کریں. جی صدقے کے اوپر. جی 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 بالکل. صدقہ فطر کے اوپر اس کی تھوڑی سی وضاحت رہ گئی تھی. جی بالکل. وہ یہ کہ صدقہ فطر اگرچہ کسی پر واجب نہ ہو، جی اس صورت میں بھی جو میں نے پہلے روایت عرض کی ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکے کی گلیوں میں جا کے اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے. صحیح.
یہ وجوب کے لیے اگرچہ صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے نا کہ روزے کے اندر لہو و لعب، انسان سے کوئی ایسی خطا، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی بندہ جو ہے روزے کے اندر اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ شام کے وقت بالخصوص بعض لوگوں کی ہو جاتی ہے کہ جی وہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے طبیعت میں، اور کسی کو پتہ نہیں کیا سے کیا بھی کہہ دیتا ہے، کسی کی دل آزاری ہو گئی آپ کے جملوں کی وجہ سے، آپ کے کاموں کی وجہ سے، باتوں کی وجہ سے، تو یہ پورے جو ہے نا روزے کے اوپر اس سے اثر پڑتا ہے. اور فرمایا کہ دوسری جگہ یہ فرمایا کہ صدقہ فطر اگر جو بندہ نہیں دیتا تو اس کے روزے جو ہیں وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، یعنی لٹکے رہتے ہیں اس وقت تک جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا. صحیح. اور ساتھ ساتھ ہمارے سوشل میڈیا پہ ایک سوال بھی آیا تو میں وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، صدقہ اور جو آپ نے زکوٰۃ کہا یہ دونوں چیزیں ہم ایک دن بھی دے سکتے ہیں؟ جی ایک ہی دن بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اور جیسے کہ ابھی انشاءاللہ کل 27ویں شب ہے تو ہم جب تک دے سکتے ہیں، یہ کیا اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے؟ صدقہ فطر کے لیے دیکھیں کبھی بھی دے سکتے ہیں رمضان کریم میں. جی یہ ہے کہ نماز عید الفطر سے پہلے اس کا ادا کر دے بہتر ہے، ٹھیک ہے. اب رہی یہ کہ زکوٰۃ، اس کے لیے بھی یہ وضاحت طلب ہے کہ بعض لوگوں کا ابھی سال جو ہے نا شعبان میں پورا ہو چکا ہوتا ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں رمضان میں. اگرچہ رمضان میں فضیلت تو بڑھ جاتی ہے، ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ انتظار کرنا، کس کو کیا خبر کہ کس کی عمر کی کتنے سیکنڈ منٹ باقی ہیں، مجھے نہیں پتا میں یہاں سے واپس زندہ جاؤں گا یا نہیں. زندگی کا کسی کا نہیں بھروسہ. اب بالفرض کہ اس کا شعبان وزم کی پہلی تاریخ کو اس کا سال پورا ہو گیا مال کا، اب اس نے زکوٰۃ دینی تھی، اب وہ انتظار کر رہا ہے رمضان کا، رمضان آئے تو میں زکوٰۃ اپنی دوں. تو اس دوران وقت اجل آ جاتا ہے اور اس کی زکوٰۃ ایک سال کی رہ گئی تو اس کا وبال کتنا ہوگا؟ صحیح. تو ہم کیوں نہ ایسے ہو کہ اگر ایک سال اور کی بھی ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دے تب بھی کوئی حرج نہیں، ادا ہو جائے گی. یعنی اگر رمضان میں ابھی ایک مہینہ اس کا گزرا، شعبان میں اس نے زکوٰۃ، اب اس نے 2 سال کی ادا کر دی، اب اگلے شعبان تک اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہے. تو اب یعنی کہ رمضان میں اگر ان کا شوق ہے کہ جی وہ بڑھ جائے، ثواب بڑھ جائے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا بس جس کی جتنی توفیق ہے نا کہ رب کی رحمت سمیٹ لے وہ سمیٹ لے. ورنہ یہ اس امت پر بڑا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ ماہ مقدس، ہمیں ماہ رمضان دیا، یہ نور دیا، ہمیں قرآن دیا، اسی کے اندر ہی قرآن کریم نازل ہوا. آسمان دنیا پر جو ہے ایک ساتھ ہی شب قدر میں قرآن کریم نازل ہوا. رب کریم فرماتے ہیں نا قرآن کریم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. تو راوی یہی فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ ہی قرآن کریم نازل ہو گیا شب قدر میں، اور پھر باقی وقتاً فوقتاً 23 سال کی مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر مبارک پر یہ نازل ہوا 23 سال میں. تو یہ بڑا برکتوں والا مہینہ، اس میں اگر برکتیں لینی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ جی اب آپ ایک مہینہ ڈیلے کر کے، بلکہ اگلے سال کی بھی زکوٰۃ رمضان میں دے دیں تو اب آپ کی اگلی جو ہے ادا ہو جائے گی، آپ شعبان تک بری الذمہ ہیں. صحیح، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جی طیبہ فہد، آپ سے گزارش ہے کہ نذرانہ کی دعا پیش کریں. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رکھ لیجیے مجھ کو بھی سرکار مدینے میں، ہو جائے میرے آقا گھر بار مدینے میں. کیا پوچھتے ہو کیا ہے اے یار مدینے میں، کیا پوچھتے ہو کیا ہے اے یار مدینے میں، دلدار مدینے میں، سردار مدینے میں، دلدار مدینے میں، سردار مدینے میں. رکھ لیجیے مجھ کو بھی سرکار
رمضان مبارک میں روزہ ہو کوئی ایسا، رمضان مبارک میں روزہ ہو کوئی ایسا، سحری تو ہما کے میں افطار مدینے سبحان اللہ، سبحان میں، سحری تو ہما کے میں میرے آقا افطار مدینے میں، رکھ دیجیے مجھ کو بھی سرکار مدینے میں، ہو جائے میرے آقا گربار مدینے میں، رکھ لیجیے مجھ کو بھی سرکار مدینے میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ جی لائبہ جناب حافظ علی رضا، جناب آپ سے گزارش ہے کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں، بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میں منگتا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، بس ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، اور ہے یہ ایمان کے آئیں گے قبر میں میری، ہے یہ ایمان کے آئیں
قبر میں میری میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جان رسول اللہ ہے یہ ایمان کے آئے گے قبر میں میری ہے یہ ایمان کے آئے گے قبر میں میری اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اور ہم آپ کی جانب آئیں گے. ہم صدقے کی فضیلت پہ بات کر رہے تھے تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم مزید اور فضیلت اس کے بارے میں بیان کیجئے. ایک اور اس میں اہم ترین جو مسئلہ ہے زکوٰۃ کے متعلق اس میں عوام الناس کی بڑی غلطی ہو جاتی ہے. اس میں وہ یہ ہوتی ہے کہ صاحب نصاب ہونے کے لیے کم سے کم جو مقدار ہے نا وہ جو صاحب نصاب ہونے کے لیے وہ 52.5 تولے ہے چاندی کی مقدار یا اتنی رقم ہو جی تو اب وہ صاحب نصاب ہو گیا یعنی غنی ہو گیا. اب وہ فقیر شرعی مسکین نہ رہا. صحیح. اب اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی رقم آ گئی مثال کے طور پر فار ایگزامپل لے لیجیے 1 لاکھ روپے اس کے پاس آ گیا. صحیح. اب وہ آیا شعبان المعظم میں. یہ میں سوال عرض کر رہا ہوں کہ جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے 1 لاکھ روپیہ ہو گیا اب وہ غنی ہو گیا. صحیح. اب شعبان سے وہ غنی تو ہو گیا جی. اگلے رجب سے پہلے اس کے بعد 10 لاکھ اور آ جاتے ہیں 9 لاکھ اور ہو جاتے ہیں. صحیح. اب شعبان میں اس کو صاحب نصاب ہوئے 1 لاکھ شعبان سے شعبان تک 1 سال پورا ہو گیا. جی. اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو شعبان میں زکوٰۃ نکالنی وہ صرف 1 لاکھ ہی نکالنی ہے. صحیح. کیونکہ 1 لاکھ کو 1 سال گزرا ہے باقی 9 لاکھ کو 1 سال ابھی نہیں گزرے. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پیسے جو مقدار ہے نا جو رقم ہے اس کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے جبکہ ایسا نہیں ہے. نہیں ہے ایسا. اچھا. صحیح. مال کے اوپر سال گزرنا یہ ضروری نہیں ہے. صحیح. میں ہوں جی شعبان المعظم میں میں صاحب نصاب ہوا. صحیح. اب اگلے شعبان میں اس وقت میں دیکھوں گا میرے پاس جتنی کل رقم ہوگی 10 لاکھ ہو 20 لاکھ ہو 50 لاکھ ہو جتنی بھی ہو صحیح وہ سب کے اوپر یعنی مجھ پر 1 سال صاحب نصاب ہوئے 1 سال ہو جانا یہ ضروری ہے. میرے مال پر سال گزر جائے یہ ضروری نہیں. یعنی میں مال کی وجہ سے صاحب نصاب ہوا 1 سال گزر گیا. ٹھیک ہے. اب جب سال گزر گیا تو اب میں نے کل جو قیمت ہے اس کو جمع کرنا. اگر کوئی قرض دینا تو وہ ادا کیا تو جو لین دین کر کے جو اب یہ بچت ہے اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ میں نے حساب کر کے 2.5% پورے زکوٰۃ نکالنی ہے. عوام الناس میں یہ بڑا ہوتا ہے کہ وہ بائی مسٹیک جو ہے نا وہ 1 لاکھ روپے جیسے میں نے مثال اسی کی صرف زکوٰۃ دے دیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے سارے مال کی زکوٰۃ دینی ہوگی. صحیح. صحیح. ماشاءاللہ. جی. اچھا تو علامہ صاحب میرا ایک سوال ہے جیسے اس کو صدقے کو ہٹا کر جو ہم سال ہونے پر جو واجب ہو جاتا ہے اس کو ہٹا کر جیسے میں نے سنا ہے ماما سے بھی کہ کہیں بھی جا رہے ہو رستے میں کوئی بھی فقیر دکھے تو اس کو اپنا صدقہ دے دو تو صدقہ جان کا ہوتا ہے مال کا ہوتا ہے تو اس صدقے کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں وہ صدقہ نافلہ ہوتا ہے جس کی میں نے اقسام میں عرض کر دیا تھا. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ آج کل جو ہے نا یہ بڑا عجیب کانسیپٹ ہے کہ ہر جگہ آپ کو یہ مانگنے والے ملیں. بالکل بالکل بہت زیادہ شرعی فقیر کا ہونا یہ ضروری ہے. جس کو آپ دے رہے ہیں وہ اس کا اہل بھی ہو مستحق بھی ہو. صحیح. کس کو سوال جائز ہے کس کو نہیں ہے اس کا بھی جاننا ضروری ہے. کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں یعنی جس کو سوال جائز ہی نہیں ہے اگر اس کو ہم نے رقم دے دی تو ہمارا دینا ہی گناہ ہے نہ ہی ہمارا وہ صدقہ ہوا. ہم اگر سامنے والے کو نہیں جانتے جیسے آپ کو پتا ہے فٹ پارک پہ سگنل پہ کتنے فقیر ہوتے ہیں تو ہم دے دیتے ہیں اگر ہمیں لگتا ہے اور وہ نہ ہو تو پھر اس پہ کیا ہوگا؟ دیکھیں صدقہ دینے کے لیے
آسان اور اہم آسان جو ہے نا وہ طریقہ یہی ہے کہ آپ جس کو جانتے ہیں، ظاہر ہے ہم جس سوسائٹی میں جس محلے میں جہاں رہتے ہیں ہم آس پاس اڑوس پڑوس والوں کو جانتے ہیں کہ جی یہ کون ہے، اس کی مالی حیثیت کیا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. جن کو ہم جانتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا مستحق ہے، اس کا ضرورت مند ہے، اس کو ہم دیں. ہمیں پتہ ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے وہ، لیکن جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بعض کو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں ان کو میں پروفیشنل بھکاری کہتا ہوں. بالکل یہ ان کے پاس بڑا مال ہوتا ہے، ہم سے زیادہ ہوتا ہے. جی میں نے یہ ایک بڑا ایک مطلب یوں سمجھے کہ اس کے اوپر بڑا واقعہ تفصیلی اگر میں وارس کروں تو 10 منٹ لگ جائیں، لیکن ان کے پاس بڑا مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے. اس پیسے کا میں ان سے مخاطب کر کے یہ بات عرض کرتا ہوں، اس پیسے کا کیا فائدہ جو آپ کو اچھا کپڑا نہ پہننے دے، آپ کو اچھا کھانا نہ کھانے دے، اس پیسے کا کیا فائدہ. آپ پر بھی موت آنی آج بھی کل، بھلے انسان 100 کے 1000 سال جی لے، اس کے بعد بھی کیا ہے آخر موت ہے. کائنات کی سب سے بڑی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے، موت. انسان کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو لیکن اس کو پتا ہے کہ موت آنی ہے، اگرچہ وہ ہندو ہو سکھ ہو کوئی بھی ہو، اس کو پتا ہے ایک دن مرنا ہے. یہ تو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. تو اس کو نہیں مرنا جو یہ سب کر رہا ہے. اب وہ مال کس لیے جمع کر رہا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آج تک. یا نہ تو وہ خود پہنتا ہے اچھا، اپنے اوپر نہیں لگاتا، نہ وہ اچھا کھا سکتا ہے، نہ وہ کہیں رہ سکتا ہے، نہ گھر میں رہ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں. بالکل اس پیسے کا کیا فائدہ. اچھا پھر مرنے کے بعد پھر وہ آپ کے بھی کام نہیں آنا، وہ دوسرے لے جائیں گے، وبال آپ کے اوپر، حساب کتاب آپ نے دینا ہے، حلال طریقے سے کمایا حرام سے. تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ جس کو جانتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہے اس کی مدد کریں، ورنہ تو آپ کسی مسجد میں دے دیں، مدرسے میں، نافلہ تو کہیں بھی استعمال ہو سکتا ہے، مسجد میں دے گے، مدرسے میں دے دیں، کوئی چیز لے کر دیکھیں کہ یہ اس معاملے میں ہماری بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ مساجد میں یا مدارس میں ہمیں کیا چیز ضرورت ہے ہمیں خود دیکھنا چاہیے. تو پنکھے کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، قالین کی ضرورت ہے، ہم خود بڑے لے کر اس میں جتنا ہم لگیں گے، اگر ہماری جانی بھی لگے گا، ٹائم لگے گا، اس پر بھی ثواب، وقت لگے گا جانے آنے مشقت میں، اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا. جو چیز ہم لے کر دیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا. تو ان چیزوں میں ہم خرچ کریں جن کا ہمیں پتہ ہے. جن کا پتہ نہیں ہے تو وہاں نہ دیا جائے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ وہ ہم سے زیادہ مالدار ہو، ان کا جو ہمارا دینا بھی وہ ثواب کی جگہ گناہ کے اوپر آ جاتا ہے. صحیح ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح جگہ پہ صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ساتھ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہماری ٹرانسمیشن میں آئے، اتنے خوبصورت طریقے سے آپ لوگوں نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی. اور ناظرین رحمت و برکتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے عظمت سحر. عظمت سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبریا. عظمت سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر قادری. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ عظمت سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی تو ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد حافظ حسنین قادری. السلام علیکم. کیسے ہو آپ حسنین؟ اللہ تعالیٰ کا کرم آپ سنائیں. ماشاء اللہ. ایک بار پھر سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید. اور ہمارے ساتھ ابھی فریدہ صاحبہ جو موجود تھیں بالکل، اور طیب افاد ہمارے ساتھ موجود تھیں، وہ انہوں نے اس سیگمنٹ میں بھی ہمیں جوائن کیا ہے ماشاء اللہ. تو اس سیگمنٹ کا آغاز ہم جناب آپ سے کرتے ہیں. تو جی بسم اللہ. آپ سے گزارش ہے کہ نذرانے کے لیے پیش نہیں لگا ہوا. بسم اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں پوری ٹیم کو جنہوں نے بہت خوبصورت سیٹ سجایا اور ماشاءاللہ روز ہی رمضان ٹرانسمیشن ہم دیکھ رہے ہیں. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. دعائے کلام پیش کرتا ہوں، ہو سکے میرے ساتھ مل کے پڑھیے، بڑی برکت ہے. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا
کریمی کا صدقہ عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے ماشاء اللہ۔ آمین۔ جی تو ہم آپ کی طرف آتے ہیں فریدہ سلیم، آپ سے گزارش ہے کہ نذرانہ کی طرف پیش کریں، بسم اللہ۔ مدینے کا سفر ہے، میں تو چاہوں گی سب ہم لوگ ساتھ مل کے پڑھیں، کیونکہ یہ کلام تو ایسا ہے کہ شاید سب کی زبان پہ ہی ماشاءاللہ سے ہوگا۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لرزیدہ جبھی افسردہ قدم لرزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ سبحان چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، سبحان چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے
دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ نہ دیدہ، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ نہ دیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، جبھی افسردہ افسردہ، قدم لرزیدہ لرزیدہ، قدم لرزیدہ لرزیدہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آواز، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے۔ میں آپ کی جانی پاؤں گا، کتنا ٹائم ہو گیا ماشاء اللہ سے آپ کو نعت شریف پڑھتے ہو؟ بس ایسی ہوں گی، یا 4 کلاس میں تھی میں، تو جب سے ہاں میں 4 کلاس میں ہوں گی، تو میں جب سے ہی پڑھ رہی ہوں، لیکن بیچ میں گیپ آ گیا تھا، شادی بچے یہ وہ، تو پھر اب میں نے دوبارہ لاسٹ رمضان سے پھر اسٹارٹ لیا ہے ماشاءاللہ۔ بیچ میں میں جاب کرنے لگی، بینکنگ میں چلی گئی میں، تو پھر اس کے بعد میں نے سوچا چلو اب بچے ہو گئے تو بینک میں تو جاب ملنے سے رہی، تو پھر میں نے وہاں سے ریزائن کیا، اور پھر میں نے سوچا چلو دوبارہ سے اپنا بچپن کا شوق تو تھا مجھے، بالکل میں نے کہا اس کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو فیملی میں اور کوئی پڑھتا ہے؟ فیملی میں میری دونوں بہنیں آسٹریلیا میں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، سڈنی میں، تو وہ دونوں بہت پڑھتی ہیں وہاں میلاد، اپنے گھر میں بھی پڑھتی ہیں، تو ماشاءاللہ بہت پڑھتی ہیں۔ پھر میرے دادا ماشاءاللہ پاک و ہند کے بہت بڑے ناتخواں اور قوال رہ چکے ہیں ماشاءاللہ، ان کے دیوان ہیں ماشاءاللہ، اور تو پھر یہ چیز تو بلڈ میں الحمدللہ، لوگ کہتے ہیں تمہارے تو ڈی این اے میں، میں کہتی ہوں نہیں، مگر ویسا اثر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ اثر دے میرے دادا جیسا۔ تو ان کی آج بھی یوٹیوب پہ کلام ہے ماشاءاللہ میرے دادا کے، اور ان کو ایک بات اور کہتی چلوں گی، جب یہ ٹاپک نکلا ہے تو میرے دادا کو اندرا گاندھی نے ماشاءاللہ پریم راگی کا لقب بھی دیا تھا، اور آج بھی ان کے نام سے جو ہے وہاں پہ ہندوستان میں ماشاءاللہ بہت ساری منزلیں عظیم کے نام سے، چونکہ ان کا ریئل نیم عظیم تھا، تو عظیم پریم عظیم محمد عظیم نام تھا ان کا، لیکن جو ہندوستان سے انہیں لقب ملا تھا پریم راگی کا، تو اس نام سے کافی ان کی وہاں پہ بلڈنگز ہیں، لیکن اب ظاہر ہے پارٹیشن ہو گیا ہے تو وہ انہی کے حصے میں، لیکن وہ بہت مالیت رکھتی ہیں ماشاءاللہ، تو بس یہ ہے چھوٹا سا انٹروڈکشن۔ نہیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے، آپ اپنے بچپن کا شوق اس کو پورا کریں، اور ماشاءاللہ ہمارے تو میرے جو فادر ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں بھائی آپ میرے جو دادا کے دیوان ہیں وہ سیل کر دیں، ہم اس کے مطلب اچھی خاصی ان کی قیمت لگائی گئی نا، کروڑوں روپے میں بھی لگائی گئی کہ ہم آتھر چینج کر لیں، تو میرے فادر نے کہا میں آتھر چینج نہیں کروں گا کیونکہ میرا باپ آتھر رہا ہے، تو لوگوں نے کہا ہم اس کی قیمت آپ کو دے دیں گے،
تو انہوں نے کہا نہیں بھی میں اپنے والد صاحب کی یہ چیز نہیں ایسے کر سکتا, ان کی روح کتنی ہرٹ ہوگی. لکھا میں نے, پڑھا میں نے, اور میرے بیٹے نے جو ہے وہ پیسوں کے عوض سیل کر دیا, تو ہم نے اس کو سجا کے رکھ دیا ہے ڈرائنگ روم میں ماشاء اللہ الحمد للہ. اور میرے فادر نے اس کو اور زیادہ ماڈرنائز کر کے اور اس کو بہت اچھا کر کے, جی ہاں, تو اس کو باقاعدہ اسٹیبلش کر کے اور بڑا اچھا سجا کے رکھا ہے اسے. ماشاءاللہ. اور بس اللہ تعالیٰ آپ کا شوق اور مزید بلند کرے, اور آپ لوگ کی عزتوں کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی حافظ حسنین, آپ سے گزارش ہے کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اپنی رغبت کیسا منظر میں اتر جانے دے میرے طیبہ والے. اپنی رغبت کیسا منظر میں اتر جانے دے. بیٹھی کھانا وزن سے, بیٹھی کھانا وزن سے, مجھے گھر جانے دے. بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. خواہش ذات بہت ساتھ دیا گیا تیرا, خواہش ذات کیا بہت ساتھ دیا گیا تیرا. جیدے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے دے. اب جیدے میرے محمد ہے ادھر جانے دے. اپنی رغبت کے سمندر میں اتر جانے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. موت پہ میری موت, کیا بات میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. موت پہ میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. اگر تم اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. میرے طیبہ والے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. لیے جاتی گئے ہوائیں بتگا, سوئے بتگا سوئے بتگا, کیا بات ہے, سبحان اللہ. جاتی گئے ہوائیں بتگا, پر بوئے دنیا مجھے گمراہ نظر جانے دے. سبحان اللہ. یا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں
سبحان اللہ روک رضوانا روک رضوانا مظفر کو در جنت پر سبحان روک رضوانا مظفر کو در جنت پر تو کہہ رہے محمد کا ہے منظور نظر جانے دے یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے ٹھکانا ازل سے بے ٹھکانا ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. کیا بات ہے، کیا سبحان بات ہے، اللہ، کیا بات ماشاء اللہ، ہے. بہت ہی خوبصورت آواز ہے آپ کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. کتنے سال کے ہیں ماشاء اللہ؟ 13 سال کی. 13 سال کے. اور کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں؟ حفظ کرا ابھی میں نے کمپلیٹ. اچھا ماشاء اللہ. اور کتنا ٹائم؟ اچھا، اور ماشاء اللہ کتنا ٹائم ہو گیا نعت شریف پڑھتے؟ تقریباً 3 سال ہو گئے. 3 سال ہو گئے. چلے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. جی جناب طیبہ فہد، آپ سے گزارش ہے کہ نذرانہ کی درد پیش کریں. بسم اللہ. اب تو بس ایک ہی دن ہے اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں آخری عمر میں کیا میرے مولا میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تاکہ اس بار میں جی بھر تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مینو مجبوریاں تے دوریاں بیماریاں مینو مجبوریاں تے دوریاں بیماریاں سڈے لو مدینے آقا سڈے لو مدینے آقا کرو مہربانیاں ڈاڈا میں غریب آقا کول میرے زر نہیں ڈاڈا میں غریب آقا کول میرے زر نہیں اڑ کے میں کیویں آواں اڑ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں اب تو بس ایک ہی دن ہے اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ
अब तो बस एक ही धुन है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आपकी। और अल्लाह ताला हम सबको मदीने जाने की तौफीक अता फरमाए साथ साथ। और आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारी ट्रांसमिशन में आए और इतनी खूबसूरत तरीके से आप लोगों ने नात शरीफ पढ़ी। और साथ साथ अल्लाह ताला आपका शौक़ और बुलंद करे और आपको कामयाब करे। और आप लोग का भी शुक्रिया गुज़ार कि आप आए हमारी ट्रांसमिशन में, इतने खूबसूरत तरीके से आप लोगों ने नात शरीफ पेश की। और अल्लाह ताला आपका फ्यूचर और ब्राइट करे और आपको कामयाब करे। और नाज़रीन, साथ साथ आपसे भी इजाज़त चाहते हैं और उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ट्रांसमिशन पसंद आई होगी। और बस आपसे भी दरख्वास्त है कि अपनी दुआओं में याद रखें और जिस तरीके से पहले रमज़ान से आप हमें अपनी प्यार मोहब्बत देते आएँ, इंशाअल्लाह आगे भी ऐसे ही देते रहें। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इसी तरह मेहनत से आपके सामने काम करते रहें और मज़ीद ट्रांसमिशन को और अच्छा करें जितने भी दिन रह गए। तो बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और लाइव साथ साथ वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया ट्रांसमिशन का हमारा, और आपसे इजाज़त चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे और देखते रहिए अज़मत-ए-सहर।